بقرعید کے دن ایک چیز ہمارے یہاں بڑی رائج ہے صاحب کہ روزہ رکھا جاتا ہے. یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آؤ اور قربانی کی کلیجی سے افطار کرو. یہ روزہ نہیں ہے، معاف کیجیے. اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے. حضرت بریدہ ابن حسیب اسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عید کے دن جب نکلتے تھے کچھ کھا کے نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب آپ نکلتے تھے بغیر کھائے نکلتے تھے اور آتے تھے تو قربانی کے گوشت سے آغاز کرتے تھے. تو یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کھائیں، لیکن کھانے کا ذکر آیا ہے. پیاس لگی ہے تو پانی پی سکتے ہیں، کوئی روزہ نہیں ہے. بقرعید کے دن تو ویسے بھی روزہ رکھنا حرام ہے. بقرعید کے دن سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک تو عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن. یہ ٹوٹل 5 دن ہے سال میں جس میں روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے. تو بقرعید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے. آپ پیاس لگی ہے پانی پی سکتے ہیں، فجر پڑھ کے گھر میں آئے چائے پی سکتے ہیں، کسائی کے آنے میں دیر ہے کچھ کھا بھی سکتے ہیں. اگر وقت سے آپ کو کسائی مل گیا آپ بہت اچھی بات ہے، نبی کی سنت کو فالو کیجئے. آپ کچھ مت کھائیے، آپ قربانی کی کلیجی سے، قربانی کے گوشت سے آغاز کیجئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر دیر ہو رہی ہے تو بلا وجہ اپنی جان پر ظلم مت کیجئے. اور اسی طریقے سے آخری بات یہ کہنی ہے میرے بھائیوں کہ قربانی کا جو تہوار ہے یہ ہمارے ملک میں ہم جانتے ہیں کہ بڑا سینسیٹیو تہوار ہے. ہمارے ملک میں خاص طور سے فرقہ پرستوں کو اس تہوار کو لے کر کے ان کے درمیان بڑی گہما گہمی رہتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے ہر جگہ کہ ایک ٹکراؤ کی نوبت آئے اور کچھ دنگا اور فساد کا ماحول بنے. تو ہمیں اور آپ کو ایسے ماحول میں تو احتیاط کا اور زیادہ دامن تھامنا چاہیے. قربانی کا کوئی فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر، عام پلیٹ فارم پر، جو ساری پبلک پلیٹ فارم ہے جس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسے پلیٹ فارم پر آپ مت ڈالیے. زیادہ سے زیادہ آپ نے کوئی فوٹو لیا ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آپس میں آپ بھیج سکتے ہو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کریں. لیکن سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ڈال دیا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ لگا دیا، بالکل خون سے رنگین کپڑا ہے، اپنے آپ کو بالکل بہادر فتح خان بنتے ہوئے اپنا فوٹو ڈال دیا، صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں. یہ سب بالکل حماقت کی بات ہے. بلکہ قربانی کا گوشت وغیرہ بھی جو رشتہ داروں کے لے کے جائیں تو کوشش کریں کہ اس کو پیک کر کے لے کے جائیں. بلا ضرورت ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کوئی مسئلہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو قربانی میں کی جانے والی یہ چند غلطیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. مائیں بہنیں بھی آئی ہیں. ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کی نماز میں عورتوں کی حاضری بڑی کم رہتی ہے. یہ مولوی شعیب صاحب بیٹھے ہیں، یہ زیادہ حساب رکھتے ہیں عیدگاہ کا، ان کو معلوم ہوگا. یعنی یہ بڑی کامن بات ہے کہ صاحب بقرعید پر عورتیں کم آتی. کیوں کم آتی ہیں بھائی؟ ہم نے ایک عورت سے پوچھا کہ کم کیوں آتی ہے؟ بولے اس دن مسالہ پیسنا رہتا ہے. تو بھائی مسالہ ایک رات پہلے پیس لو، تھوڑے کام تھوڑا لیٹ ہو جائے نا، کھانا تھوڑا لیٹ پکے. لیکن اللہ کے رسول کی ایک بھی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ نبی کے دور میں عید کی نماز میں تو عورتیں زیادہ جاتی ہوں اور بقرعید میں کم جاتی ہوں. جتنی حدیثیں ہیں کامن ہیں. عیدین میں اللہ کے نبی عورتوں کو جانے کا حکم دے رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی عورت چھوٹنی نہیں چاہیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ہم عیدگاہ لے کے جائیں. حتیٰ کہ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیریڈ میں جو عورتیں ہیں وہ بھی جائیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی، کنارے رہیں گی، لیکن دعا میں شامل رہیں گی. تو عید والی دعا میں شامل ہیں اور بقرعید والی دعا میں شامل نہ رہیں، یہ ناانصافی کی بات ہے. اس لیے خواتین کو خاص طور سے اس میں لاپرواہی نہ ہو، آپ عیدگاہ میں لے کے جائیں اور کوشش کریں کہ آپ پردے کے ساتھ اور جو اسلامی شرائط ہے ان کے ساتھ. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، عیدگاہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں جوان لڑکیاں ہیں اور ان کے گارجین ان کو بے پردہ لے کے جاتے ہیں. ان سب باتوں کا گارجین خیال رکھے. لڑکی بالغ ہو چکی ہے اس کو مکمل پردے میں لے کے جائیں. اور جب نماز ختم ہو جائے عیدگاہ کے لیڈیز کے گیٹ پہ آپ جا کے وہاں بلا وجہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنا یہ بالکل مناسب بات نہیں. آج فون کا زمانہ ہے، آپ لوکیشن بتا دیں، جس ٹائم ان کو نکلنا ہو جب وہ گیٹ پر پہنچ جائیں آپ کو بتا دیں. وہاں مردوں کی بھیڑ کا کھڑا ہونا کہ صاحب اپنی بہن کو لینے آئے، اپنی بیوی کو لینے آئے، یہ بالکل نامناسب بات ہے. اور یاد رکھیے ایک بڑا طبقہ سماج کا ایسا ہے جس کے گھر کی عورتیں عیدگاہ جانا چاہتی ہیں
ان کا دل مچلتا ہے مگر انہوں نے پابندیاں لگا کے رکھی ہیں. ہم اور آپ ان کو کسی اعتراض کا موقع نہ دیں. ہم نبی کی سنت کو بھی زندہ کریں اور جو اسلام کی شرائط ہے, اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر بھی عمل کریں. اور الحمدللہ اب بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے گھروں کی عورتیں بھی عیدگاہ میں آ رہی ہیں جہاں اب تک پابندیاں تھی, بندشیں تھی, لوگ عورتوں کو نہیں بھیجتے تھے عیدگاہ, مگر ان گھروں کی عورتیں بھی عیدگاہ میں آ رہی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر, اس پر ہم ادا کریں. حالانکہ پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے میں نے ایسے بھی علاقے دیکھے, اسی یوپی کے اندر غازی پور کا علاقہ دیکھا میں نے, ایک جگہ اہل حدیث بستی ہے, اہل حدیث گاؤں ہے, اور عیدگاہ کے اندر عورتوں کا انتظام ہے. بڑے بوڑھے وہاں جو ہے ضد کر کے بیٹھے, صاحب ہم عورتوں کو جانے نہیں دیں گے, ہمارے باپ دادا نے جانے نہیں دیا, ہم نہیں جانے. یہ اہل حدیث کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بھئی اہل حدیث کہتے ہیں اس کو ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کرے, لیکن کہیں ضد میں معاملہ ایسا پڑا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کی اس مجلس کو, جن بھائیوں نے اس کو منعقد کیا ہے, اس میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.